ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بہت سارے طریقے بتائے کہ آپ نوکری چھوڑیں اور کاروبار کریں. لوگوں نے بڑا پسند کیا اور بولا نئے نئے آئیڈیا دیں. نئی حوالے سے ہم نے مختلف آئیڈیاز پہ بھی کام کر رہے ہیں جو مستقبل میں بھی دکھائیں گے ہم آپ کو. لیکن آج جو میں آپ کو مشورہ دینے جا رہا ہوں، آپ یقین کریں یہ مشورہ آپ کو کوئی بھی نہیں دے گا. ایسا مشورہ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ انسانی ترقی کا جس معاشرے میں ہم زندہ ہیں، پاکستانی معاشرے میں، یہ انسانی ترقی کا نسخہ کیمیا میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. آج اگر آپ نے اپنے پلو سے باندھ لیا تو سمجھ لیں کہ ترقی اور خوشحالی کے راستے آپ کے لیے کھل گئے، اور کھلتے ہی چلے گئے. اتنے کھل جائیں گے کہ کئی نسلوں کا جو ہے نا وہ آپ پیسہ جمع کر لو گے. آپ کے بچوں اور ان کے بچوں کے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو آج میں طریقہ بتا رہا ہوں، اس طریقے کو آپ نے نا بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہی طریقہ کامیاب ہے. باقی سب فارغ ہو گئے طریقے. یہی طریقہ جو ہے اس وقت کامیاب ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں اس پاکستان کو. اس چکر میں نہیں پڑو گے پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہے. ان کی نسلوں کی نسلیں پیسے کما رہی ہیں. آج آپ نے اپنی نسلوں کے لیے پیسے کمانے کا طریقہ سن لو. ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں بھائی کیا پڑھنا چاہیے، کیا کاروبار کرنا چاہیے. ارے پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر سب سے اچھا کوئی کاروبار ہے تو سن لیجئے، وہ صرف سیاست ہے. سب کام چھوڑو، سیاست کرو. سیاست سے اپنے کاروبار کو تحفظ دو. پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کاروبار قانونی ہو، غیر قانونی ہو، بس اس کے اوپر سیاست کی چھتری ہونی چاہیے. پھر کسی نے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا کہ آپ کا معاشرے میں مقام تبدیل ہو جائے گا. سیاست میں جتنا آگے جاؤ گے آپ کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی. سیاست کے بعد آپ اپنے محلے، خاندان اور شہر کے بھی باعزت انسان بن جاؤ گے. کر کے تو دیکھو ذرا، کیونکہ ہمارے ملک میں عزت کا معیار علم، دانش اور کردار نہیں بلکہ طاقت، رتبہ اور دولت ہے. جہاں سے گزرو گے ہر انسان ہاتھ اٹھا کر سلام کرے گا. اگر آپ سلام کا جواب دینے کے بجائے آگے دیکھتے ہوئے بڑھ جاؤ گے تو آپ کی اہمیت اور عزت اور بڑھ جائے گی. کیونکہ جتنا زیادہ تکبر کا مظاہرہ کرو گے معاشرے میں اتنا زیادہ مقام حاصل کرو گے. پولیس بھی کچھ نہیں کہے گی. پیسے کماؤ، ڈبل کیبن گاڑی خرید لینا، اس کے اوپر آواز نکالنے والی بتی لگا لو، پیچھے یونیفارم پہنا کر 2 گارڈ بٹھا دو. ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس اسلحہ اصلی ہو یا گولیاں بھی ہو، بس ٹشن ہونا چاہیے. جب گاڑی میں جاؤ تو ان گارڈوں کو ہدایت کرو کہ موٹر سائیکل والوں اور دیگر شہریوں کو حقارت سے دیکھنا ہے. ان کو پورے راستے فحش مغلظات دیتے رہنا ہے. اپنے گھر کے کسی کے بچے کی سالگرہ کرو یا اپنے خاندان کے کسی پہلے سے انتقال کر جانے والے رشتہ دار کی برسی کرو. اس میں سیاستدانوں اور افسران کو بلاؤ. بس ہمارے معاشرے میں سارا کھیل تاثر کا ہے. ایک دفعہ وہ قائم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا دھندا شروع. اس کے بعد شہر کے بروکر آپ سے خود رابطہ کریں گے کہ سرکاری اداروں میں پھنسے ہمارے کام کراؤ. آپ کسی سرکاری ادارے میں کسی کا پھنسا ہوا ایک کام کرانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کسی بھی سرکاری ادارے میں جاؤ، بڑے سے بڑے آفیسر کا کمرہ کھلتا چلا جائے گا. نئے ٹھیکوں سے لے کر پرانے ٹھیکوں کے بلوں کی ادائیگی، بلڈنگ پلان منظور کراؤ، بغیر منظوری کے گھروں کی چھتیں ڈلواؤ، غیر قانونی ہائیڈرنٹ چلاؤ، پھتارے لگواؤ، چارج پارکنگ کے ٹھیکے لو یا کمیشن کی بنیاد پر کسی کو دلاؤ. انڈسٹریل ایریا میں صنعتی فضلے کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ نئی دواؤں کی منظوری یا پرانی دواؤں کی نئی قیمتیں متعین کراؤ. اسپتالوں میں طبی آلات اور دواؤں کی سپلائی یا تعلیمی اداروں میں فرنیچر کی سپلائی کے ٹھیکے کمیشن لے کر دلاؤ. اس کے علاوہ لاتعداد کام ہے. اس کے علاوہ شہر کے اہم دولت مند اور کاروباری حضرات اپنے کاروبار کے تحفظ اور بدمعاشی کے لیے ایک سیاستدان کو اپنے سسٹم میں رکھتے ہی رکھتے ہیں. آپ نے تھانوں، کسٹم، ایف بی آر اور لیبر ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر سرکاری اداروں میں ان تاجروں کی پھٹیکیں نمٹانی ہیں. اس کے بہت اچھے پیسے مل جاتے ہیں، بہت اچھے پیسے، مزے آ جاتے ہیں. اور جب یہ تاثر قائم ہو جائے کہ آپ کے ذریعے سرکاری اداروں کے کام ہوتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کام کو نہیں، کام آپ کو تلاش کرے گا. بس ہر طرف سے پیسے آ رہے ہوں گے. آپ کے بیوی بچوں کی بھی ٹور ہوگی، وہ بھی سینہ تان کر چلیں گے. آپ کے بچوں کو اسکولوں میں دوسروں کے بچوں سے زیادہ عزت دی جائے گی. اسکول کی پرنسپل اور اساتذہ آپ کے بچوں کو روزانہ سلام کرنے پر فخر محسوس کریں گے. آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے میں کوئی افسانوی باتیں کر رہا ہوں. یقین کریں یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں. یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے اس شہر میں دیکھا ہے. میں نے 2 پٹی کی چپل میں سیاست میں داخل ہونے والوں کو دیکھتے ہی دیکھتے لکھپتی،
پھر کروڑپتی اور کروڑپتی سے ارب پتی بنتے دیکھا ہے، جن کے خاندان میں کبھی کوئی اپنے شہر یا ملک سے باہر نہ گیا ہو، ان کو دنیا کے مختلف ممالک میں کاروبار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو جن کی اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں تھی، جن کو ان کے والدین انتہائی نالائق اور جاہل بچہ سمجھتے تھے، سیاست میں آنے کے بعد شہر کا معتبر انسان بنتے دیکھا ہے۔ ایک کمرے کے مکان میں رہنے والوں کو سیاست کی بنیاد پر ڈیفینس اور دیگر علاقوں کے بڑے بڑے محلات میں اور بنگلوں میں منتقل ہوتے دیکھا ہے۔ جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، ان کے گھروں میں کئی کئی گاڑیاں کھڑی ہوئی دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، 2 لائن اردو میں تحریر کرنے سے قاصر تھے، ان کو جامعات اہل علم کی محافل میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑی بڑی محافل میں جس میں وہ داخل ہونے کا نہیں سوچ سکتے تھے، وہاں کا مہمان خصوصی بنتے دیکھا ہے۔ اعلیٰ سرکاری افسران، دولت مندوں اور بڑی بڑی شخصیات کو ہاتھ باندھ کر ان کا خطاب اس طرح سنتے دیکھا ہے جیسے وہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو یا بہت علمی بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان جاہل سیاستدانوں کی جاہلانہ بات پر زوردار انداز میں تالیاں بجاتے دیکھا ہے۔ میں نے ان کے انتہائی احمقانہ لطیفوں پر سنجیدہ لوگوں کو زوردار کہکے لگاتے ہوئے دیکھا ہے کہ کہیں کوئی نہ سمجھے کہ میں نے کوئی ہلکا لطیفہ تو نہ سنا دیا۔ ملک کی معروف اور بڑی اداکارائیں اور ماڈل گرل آپ سے ملنے کے لیے بےتاب رہیں گی۔ وہ اداکارائیں اور ماڈل گرل جن کو ٹی وی پر دیکھ کر آپ ٹھنڈی ہائیں بھرا کرتے تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے دفتر کے ویٹنگ ایریا یا چیمبر میں آپ سے ملاقات کی منتظر ہوں گی۔ خاندان کے وہ لوگ جو پہلے اپنے بچوں کو آپ سے اس لیے ملنے نہیں دیتے تھے کہ ہمارے بچے اس سے ملیں گے اس طرح ناکارہ نہ ہو جائیں، وہ اپنے گھر کی تقاریب میں آپ کو بلانے پہ فخر کریں گے، اور جب تک آپ ان کی تقریب میں پہنچو گے نہیں، کھانا شروع نہیں ہوگا۔ کھانے کے دوران آپ کے خاندان کے بڑے بڑے اور بزرگ بھی آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے کھانا ڈالتے رہیں گے۔ خاندان کے بڑوں اور بزرگوں کو چھوڑ کر سب سے آگے آپ کو بٹھایا جائے گا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ملک کی بڑی بڑی پالیسیاں ان سیاستدانوں کے مفادات کو تحفظ کے لیے بنتی ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چند افراد کو پیسہ کمانے کے لیے اس ملک میں چینی اور گندم کا بحران پیدا کر دیا جاتا ہے، اور یہ بحران آپ کے لیے بھی پیدا ہوں گے۔ دھندا کرنے کے لیے دھندا ہوگا، دھندا، پیسے کماؤ گے پیسے۔ تو جب آپ دھندے کے لیے اس ملک میں بحران کوئی پیدا ہوگا تو آپ کو پشیمانی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا سینہ اتنا چوڑا ہو جائے گا جتنا مسٹر ورلڈ کا کئی سالوں کی مشقت کے بعد ہوتا ہے۔ بس سیاست کے شعبے میں آنے کے بعد آپ نے اپنے لیڈر کا ذہنی اور جسمانی غلام بن کر رہنا ہے۔ اس کے سامنے کبھی اپنی رائے نہیں دینی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کے ذہن میں لیڈر کی بات پر کوئی تنقید ذہن میں بھی آ جائے تو کبھی کرنی نہیں ہے غلطی سے بھی، بلکہ کہنا ہے کہ کمال کر دیا، واہ 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 کیا بات کہی ہے۔ لیڈر کو زمینی خدا کا درجہ دینا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ہمیشہ حقیر ترین شے ثابت کرنا ہے، اور جو کچھ کماتے ہو اس کا ایک حصہ لیڈر کو پارٹی کے فنڈ کے نام پر دینا ہے۔ اپنے لیڈر کے فیصلوں پر چاہے وہ کتنی جاہلانہ کیوں نہ ہو، کبھی کسی طور پر تنقید نہیں کرنی، بس جی حضوری کرنی ہے۔ لیڈر کے قریب جو چند افراد ہوتے ہیں ان کی چمچہ گیری اور خوشامد بالکل اس طرح کرنی ہے جیسے وہ آپ کے مائی باپ ہوں، تاکہ وہ کبھی آپ کے خلاف لیڈر سے کوئی بات نہ کریں۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تو یقین کریں آپ معاشرے کے کامیاب ترین انسان ہیں۔ اسی طرح پاکستان چل رہا ہے اور اسی طرح پاکستان چلتا رہے گا۔ کچھ نہیں ہونا اس ملک میں، یہی سب کچھ ہونا ہے۔ آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، مہربانی کر کے پاکستان سے چلے جائیے یا مکمل طور پر خاموش ہو کر زندگی گزاریے۔ اس سے زیادہ زندگی پر آپ کا حق نہیں ہے۔ ہمارا کام تو آپ کو مشورہ دینا تھا، وہ دے دیا، باقی آپ کی مرضی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔